ٹھہر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلم تو کا پالا، مجھے فکر ہے عالم تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا۔ معزز اراکین پنڈال اور میرے محترم عزیز دوست اور پاکستانی طلبہ سیاست کے ایک معتبر نام ایم ایس ایف پاکستان کے چیف آرگنائزر محترم محسن عباسی صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون ضلع دیامر کے صدر حاجی عبدالوحید صاحب، ایم ایس ایف گلگت بلتستان کے رہنما عظمت اللہ خان، ایم ایس ایف اسلام آباد کے رہنما کامران بونجوی اور ڈی وائی او اسپیشل بلتستان اسٹوڈنٹ فیڈریشن گلگت بلتستان کے تمام اجلاس تشریف رکھنے والے وہ طلبہ جو یہاں پر موجود ہیں، ان سب کو اور خصوصاً میں سلام پیش کرتا ہوں دیامر یوتھ آرگنائزیشن کو، ان کے عہدیداروں کو، ان کے منتظمین کو کہ انہوں نے ایک ایسی پلیٹ فارم کا آغاز کیا کہ یہاں پہ دیامر کے مختلف ندی نالوں میں، مختلف علاقوں میں بسنے والے طلبہ کو نہ صرف یکجا کیا بلکہ ان کے مابین کمیونیکیشن گیپ کے خاتمے بھی اہم کردار ادا کیا۔ میں آپ کو ایک بار پھر خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ میرے دوستو، آج کا یہ خوبصورت شام جو کہ ڈی وائی او کے پلیٹ فارم سے اس کا انعقاد ہوا ہے اور یہاں پہ دیامر کے وہ نوجوان موجود ہیں جو دیامر کا مستقبل ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ نوجوان دیامر کا مستقبل ہے اور آج دیامر کا چہرہ ہے۔ مجھے یقین ہوا کہ دیامر بدل رہا ہے اور یہاں پہ پنڈال میں بیٹھا ہوا دیامر بدلا ہوا دیامر نظر آ رہا ہے، اور ان کی سوچ، ان کے سٹرگل اور ان کے درمیان پائے جانے والی بھائی چارہ یقیناً ایک میسج ہے دیامر کے ان لوگوں کے لیے جو وہاں لوگوں کو توڑتے ہیں، لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں، لوگوں کو تعصبات کے اندر الجھا کر ان کے مستقبل کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں دیامر یوتھ آرگنائزیشن کو کہ جنہوں نے ایک ایسے پلیٹ فارم کے اوپر نوجوانوں کو اکٹھا کیا کہ جہاں تعصب کو شکست دے رہے ہیں، جہاں یہ لہروں کو شکست دے رہے ہیں، جہاں یہ اجالوں کو بانٹ رہے ہیں، جہاں نفرتوں کے دروازے بند کر کے محبتوں کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ میرے دوستو، دیامر کے نوجوانوں، میں آج بہت اہم بات کرنے کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میں خصوصی طور پہ آیا ہوں، میری دلی خواہش تھی کہ آپ سے مخاطب ہوں، میرا جذبہ تھا، میرا شوق تھا، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ میں چند باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میں آج کوئی سیاسی بات نہیں کروں گا، میں آپ کے سامنے دیامر کا بدلتا ہوا منظرنامہ، وہاں کے نوجوانوں کا پوٹینشل، دیامر کی شاندار تاریخ، وہاں کا چلتا بولتا تہذیب، وہاں کی روایات، وہاں کی ثقافت اور وہاں کے نوجوانوں کے ان ذہنوں کی بات کروں گا جن کے ذہنوں کے اندر ایک خوبصورت پاکستان بسا ہوا ہے۔ میں ان کو اس افکار سے بات کروں گا جو اس پاکستان کی استحکام و بقا کی ضمانت بنے ہوئے ہیں۔ میں ان ٹاپک پہ بات کروں گا کہ ایک سازش کے تحت وہاں کے نوجوانوں کو، وہاں کے پوٹینشل کو، وہاں کی خوبصورت وادیوں کو، وہاں کی خوبصورت ثقافت کو، وہاں کی خوبصورت تہذیب کو مسخ کر کے پیش کیا گیا ہے۔ میرے دوستو، آپ وہ نوجوان ہیں، آپ وہ چہرے ہیں، آپ وہ بدلا ہوا دیامر ہیں۔ آپ نے اس پراپیگنڈا کو شکست دیا ہے، آپ نے اس سوچ کو شکست دیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیامر دہشت گردی کا علاقہ ہے۔ آپ نے اپنے عمل سے، آپ نے اپنے کردار سے، آپ نے اپنے سوچ سے یہ ثابت کر دیا کہ آپ دیامر کو بدلنا چاہتے ہیں۔ آپ اپنے علم و عمل کے ذریعے، سائنس و ٹیکنالوجی کے ذریعے، سائنس و ٹیکنالوجی اور مختلف جامعات سے تحصیل فارغ ہونے کے بعد آپ دیامر میں جا کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے ذہنوں میں محبت
کی سوچ میں وہ بھائی چارہ ہے جس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے دوستوں، دیمر وہ پسماندہ علاقہ ہے جس کو 1947 سے آج تک ایک منصوبے کے تحت جہاں خود ہماری کوتاہیاں شامل ہیں، جہاں خود ہماری لیڈرشپ کی کوتاہیاں شامل ہیں، وہاں دشمنوں نے بھی اس علاقے کو بدنام رکھا۔ اس میں کنٹریبیوشن صرف ان لوگوں کا نہیں ہے جو دیمر کو سازش کے تحت بدنام رکھنا چاہتے ہیں، اس میں ہم بھی شامل ہیں، آپ بھی شامل ہیں، ہماری قیادت بھی شامل ہے، لیکن یہ لمحہ فکریہ ہے۔ وہ دیمر جو مہمان نوازی کا منبع و مرکز سمجھا جاتا ہے، وہ دیمر جہاں نانگا پربت کے پہاڑ سچائی بولتے ہیں، وہ دیمر جہاں پیرو ماڈل کے خوبصورت چٹیل میدان خوبصورتی اور وفاداری کی علامت ہے، وہ دیمر جہاں ٹانگی میں پھیلا ہوا لوٹ سے لے کر سٹیل تک، دارل سے لے کر گھماری تک اور ریکوٹ اور دیمر سے بابو سر تک پھیلے ہوئے وہ زمین جس کے زمین میں جنم لینے والے کے پاس صرف وفا اور محبت ہے، اس وفا کو، اس محبت کو ملیامیٹ کیا گیا ہے، اور اس علاقے میں بسنے والے ایک ایک نوجوان کی ذہن میں پاکستان کا خوبصورت خواب ہے۔ آج یہ نوجوان خواب دیکھتے ہیں خوبصورت، اور وہاں پہ بیٹھا ہوا ایک ایک نوجوان اس ملک کی سرحدات پر بغیر وردی کے فرائض انجام دے رہا ہے۔ آج اگر پاکستان ہے تو دیمر میں جا کے دیکھیں، اگر اخلاص ہے تو دیمر میں جا کے دیکھیں، اگر مخلصی ہے، سنسیریٹی ہے، اگر قول کے سچے، وعدے کے پکے اور دلوں کی صفائی کی صورت میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ جا کے دیمر میں جا کے دیکھیں۔ میرے دوستوں، بنگال میں تشریف رکھتے ہوئے میرے نوجوانوں، یہ ذمہ داری آپ پہ بنتی ہے۔ آج سے آپ کے اوپر ایک اور امتحان کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ آج آپ کے کاندھوں پر ایک اور ذمہ داری سونپی جا رہی ہے۔ یہاں پہ بیٹھے ہوئے گلگت بلتستان کے وہ تمام لوگ، میں یہ کہوں گا کہ چونکہ دیمر یوتھ آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے اس پروگرام کا انعقاد ہے تو میں زیادہ تر باتیں اسی لیے دیمر کے بارے میں کہہ رہا ہوں، ورنہ گلگت بلتستان کے ایک ایک نوجوان پاکستان کی سلامتی کا ضامن ہے۔ گلگت بلتستان کا ایک ایک فرد اس ملک کی خیرخواہی، خوشحالی، ترقی چاہتا ہے، اور وہاں کے لوگ اس ملک کے ساتھ محبت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، خلوص کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بغیر کسی کنڈیشن کے جڑے ہوئے ہیں، بغیر کسی لالچ کے جڑے ہوئے ہیں۔ اور آج یہ جڑت نہ صرف پاکستان کی خوشحالی کی ضمانت ہے، بلکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ماں ہے، دھرتی ماں پاکستان، یہ ماں گلگت بلتستان کو بھی بدلے گا، وہاں کے لوگوں کی آواز بھی سنے گا، وہاں کی محرومیوں کو بھی دور کرے گا۔ لیکن ایک بات آپ سے میں ضرور شیئر کروں گا کہ یہ لوگ، یہ نوجوان گلگت بلتستان کے، دیمر کے ایک پٹی آپ کو پڑھائی جا رہی ہے، ایک سوچ آپ نے کریٹ کیا جا رہا ہے، کہتے ہیں یہ محروم ہے، ہم محروم ہیں۔ میرے نوجوان دوستوں، دیمر کے دماغ، دیمر کے پڑھا لکھا طبقہ، دیمر کا بدلہ دیمر، میں آپ کو یہ کہوں گا کہ گلگت بلتستان کا نوجوان محروم نہیں ہے۔ محروم اس کو کہتے ہیں جس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں، محروم اس کو کہتے ہیں جو اپاہج ہو۔ آپ محروم نہیں ہیں، آپ میں پوٹینشل موجود ہے، آپ میں صلاحیتیں موجود ہیں، آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، آپ کی صلاحیتوں کو خوش آمدید یہ ریاست کر رہی ہے۔ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ محروم ہوتے تو آپ کو ضرب رجب کا کمانڈر نہیں بناتے، اگر آپ محروم ہوتے افضل صدری کو IGP سندھ نہیں لگاتے، اگر آپ محروم ہوتے تو GM سکندر کو پنجاب حوالے نہیں کرتے، اگر آپ محروم ہوتے تو ایک متوسط طبقے سے اٹھنے والا ایک نوجوان وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نہیں ہوتا۔ آپ محروم نہیں ہیں، آپ میں پوٹینشل موجود ہے، آپ میں صلاحیتیں موجود ہیں، اور ان صلاحیتوں کے عوض آپ کو مواقع ملنے کی دیر ہے۔ اور جس دن گلگت بلتستان اور خصوصاً دیمر کے نوجوانوں کو مواقع ملیں گے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیمر کا ایک ایک نوجوان زندگی کی ہر میدان میں اس ملک کی خدمت میں سب سے آگے پیش ہوگا اور صف اول میں وہ موجود ہوگا۔ آپ یہ درس نہ دیں، آپ آگے بڑھیں، آپ آگے بڑھیں۔ گلگت بلتستان کا شاندار مستقبل آپ کی ماتھے پہ دستک دے رہا ہے، ایک خوبصورت خواب آپ کے چہرے پہ سجا ہوا ہے۔ سی پیک کا خوبصورت دور، دیمر بادشاہ ڈیم کا خوبصورت دور آپ کو پکار رہا ہے۔ اگر آج آپ کو خود کو نہیں بدلے، آج آپ نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں خود کو تیار نہیں رکھا،
دیکھتے رہیں گے اور حسرت بری نگاہوں سے دیکھتے رہیں گے۔ آپ آج سے تیار رکھیں، آپ آج سے خود کو تیار رکھیں۔ گیمر کے اندر جو نوجوان یہاں پہ تعلیم پڑھ رہے ہیں پاکستان کے ملک کے دیگر اداروں کے اندر، وہ سائنس کے میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں، ٹیکنیکل فیلڈ کے اندر آپ آگے بڑھیں۔ کل وہ دور آپ کا ہے، آپ کو پکار رہا ہے۔ گلگت بلتستان بدل رہا ہے، گیمر بدل رہا ہے، اور گیمر کی تاریخ ہمیشہ یہی ہے کہ بدقسمتی سے شرح خوانگی وہاں پہ بہت کم ہونے کی وجہ سے بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میرے دوستو، ایک بڑی سچائی کی بات کرنے کے بعد آپ سے جا رہا ہوں۔ جس معاشرے میں، جس علاقے میں 5% خواتین شرح خوانگی ہو اور 20% کے قریب مردوں کی شرح خوانگی ہو، اس معاشرے سے، اس سوسائٹی کا اجتماعی تاثر سے آپ کیا لینا چاہتے ہیں؟ کیا وہ آپ کو پھول پیش کریں گے؟ اس سوسائٹی کو جس طرح موڑا جا سکے گا موڑا جائے گا۔ اس سوسائٹی کو سازش کے تحت بدنام کرنے میں اچھے مواقع ملیں گے۔ اس سوسائٹی کو بدامنی کی طرف دھکیلنے، جہالت کی طرف دھکیلنے اور نفرت کی طرف دھکیلنے کے لیے ان نالاکاروں کو موقع ملے گا جو گلگت بلتستان کے دشمن ہے، جو پاکستان کے دشمن ہے۔ آج حکومت وقت سے ہم خود حکومت ہیں، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر تعلیم کے میدان میں کام کرنا ہے تو سب سے زیادہ ڈیزرو گیمر کرتا ہے۔ وہاں فیمیل ایجوکیشن کو اور میل ایجوکیشن کو بڑھاوا دینے کی ضرورت ہے۔ اس تعلیم کو وہاں عام کرنے کی ضرورت ہے، وہاں شرح خوانگی کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اور میں یقین سے کہتا ہوں اگر شرح خوانگی کو گیمر کے اندر بڑھایا جائے، اگر تعلیمی دروازوں کو کھول دیا جائے، ہر دیہات میں رہنے والے آخری بچے کو بھی، گجر کو بھی، غریب کو بھی، امیر کو بھی، تعصبات سے بالاتر ہو کر ہر اس بچے کو جس کا تعلیم حاصل کرنا حق ہے، اگر اس کو دروازے کھول دیا جائے تو میں یہ کہتا ہوں کہ گیمر کے دور دراز وادیوں میں بسنے والا وہ بچہ جو سب سے زیادہ پسماندہ ہے لیکن ہم سب سے وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ ہم کیوں تفرقات میں الجھے ہوئے ہیں؟ ہم کیوں ماما پاپا کی سیاست کرنے لگے ہیں؟ ہم کیوں گیمر کو نہیں بدلنا چاہتے ہیں؟ میرے دوستوں، یہ پیغام لے کے جاؤ یہاں سے گیمر یوتھ آرگنائزیشن، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، گیمر کے نوجوان آپ کے ساتھ